السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، احادیث شریف کی مستند کتب میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس حدیث شریف پر غور فرمائیں کہ کس انداز سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختار ماننے والے اور مختار ماننے والوں پر فتوائے شرک جھڑنے والے سبھی مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا ہوش سے کام لیا جائے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ عزیزان گرامی، اگلے گناہوں کا بخشا جانا یہ تو قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ ہمارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختار کل ہیں۔ اس حدیث شریف پر غور فرمائیں تو یہ بات بھی آیا ہوگی کہ ایمان اور عقیدہ درست ہونا شرط ہے، ورنہ نہ تو قرآن مجید فائدہ پہنچائے گا اور نہ ہی ماہ رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ روزہ رکھے گا، ایمان کی قید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگا کر یہ واضح فرما دیا کہ اعمال کا ثواب انہی کو حاصل ہوگا جن کا عقیدہ اور ایمان درست ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں، معاذ اللہ، یا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ، رسول کو اپنا بھی علم نہیں کہ قیامت کو ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا رسول مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں، معاذ اللہ، رسول کو پکارنا شرک ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے عقائد رکھنے والے کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ایمان کی قید ہے۔ عزیزان گرامی، آج کل لوگ توحید کی آڑ لے کر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رقیق حملے کرتے ہیں۔ ذرا قرآن پاک کا وہ مطالعہ فرمائے تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی ایمان کی قید لگاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اور جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی دلائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایمان بنیاد ہے،
اعمال کا ثواب اجر تب ہی ہے کہ جب ایمان اور عقیدہ درست ہے۔ روزہ رکھنے والا جب تک اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے گا، اور یہی حدیث کا مضمون بتا رہا ہے، کہ وہ ثواب سے محروم رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اپنے آپ کو حاضر کیا، عرض کیا کہ میں نے ماہ رمضان میں اپنے بیوی کے پاس چلا گیا، تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جس کو تم آزاد کر دو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کیا 60 دن مساکین کو کھانا کھلانے کی استطاعت ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اسے اپنی طرف سے یعنی کفارہ کی طور پر کھلا دے۔ تو عرض کیا مدینے کی تمام میدانوں کے درمیان مجھ سے زیادہ محتاج گھرانہ ہے ہی نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال میں ہی کھلا دو۔ عزیزان گرامی، ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت دنیائے اسلام کے عظیم امام الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی فرمایا کہ روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، جلتی آگ بجھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ عزیزان گرامی، اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جب کوئی بھی مشکل درپیش آتی تو وہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری دیتے۔ صحابی کو روزے کا کفارہ معلوم ہے، مگر اپنی استطاعت اور طاقت بھی معلوم ہے، اسی لیے بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، اور ایسے حالات میں حاضر ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے بس، بے چاروں کے چارہ ساز، حاجت مندوں کے حاجت روا، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ نبی کچھ بھی نہیں دے سکتا اور نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگو۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرض کیا اس کو بغور سنیے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کی حقانیت پر یقین رکھیے۔ حضرت ربیعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت یعنی ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا انی اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ کتنا پیارا عقیدہ ہے، لیکن آج کے وہابیوں، دیوبندیوں، تبلیغیوں اور رسول کلیوں کے نزدیک یہ شرک ہے۔ بتاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عقائد بھی جن کے نزدیک شرک ہوں، بھلا وہ بھی کوئی مسلک ہے؟ ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا، بلکہ وہی عقائد پیش کیے اور ساری زندگی انہی عقائد کی اشاعت فرمائی کہ جو خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے عقائد ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کون تم سا کون آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوب عشق و محبت عطا فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔